نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير استجیبوا لربکم حکم مان لو اپنے رب کے لیے من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن لا مرد له من اللہ کہ کوئی رد کرنے والا اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ سے ما لکم من ملجأ یومئذ نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی نجات کی جگہ کوئی پناہ کی جگہ اس دن وما لکم من نکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار کا سبب کوئی انکار کرنا فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ اعراض کر لیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر حفاظت کرنے والا بنا کر یعنی نگران بنا کر ان علیک الا البلاغ آپ پر اور کچھ لازم نہیں سوائے پہنچا دینے کے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا اور بے شک ہم جب چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور اگر ہم پہنچے اس کو کوئی تکلیف بسبب اس کے جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ بس بے شک انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا یا ملا کر دیتا ہے مذکر اور مؤنث بیٹے اور بیٹیاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ انہ علیم قدیر بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الشورى کا آخری رکوع آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو شخص ضدی اور مسلسل اللہ کی آیات کا انکار کرے تو اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کیونکہ اس کے دل پر اللہ تعالی ہدایت کی توفیق چھین کر گمراہی کی مہر لگا دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ لوگوں اپنے رب کا حکم مان لو، اس لیے کہ جب دلائل سارے اللہ کی طرف سے ہیں، اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں، معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولیں کون ہے جی؟ اللہ۔ جب معبود ایک اللہ ہی ہے تو پھر حکم اسی کا ماننا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کو کوئی رد بھی نہیں کر سکے گا، اور اس دن کوئی انسان اپنی بدعمالیوں کا انکار بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ہی خیر اور کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، استجیبوا لربکم، لوگو حکم مان لو اپنے رب کے لیے، قبول کر لو اپنے رب کا حکم، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، اس کو کوئی رد کرنے والا نہ ہوگا اللہ سے۔ جب اللہ قیامت قائم کرے گا، پھر کوئی لاکھ کوشش کرے کہ قیامت قائم نہ ہو، اللہ کے قائم کردہ دن کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، ملجا پناہ کی جگہ، ٹھکانہ، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، بھلا رب کے علاوہ اس دن کوئی اور پناہ دینے والا کون ہوگا جی؟ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، اور نہ تم انکار کر سکو گے جو دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اس کا انکار کرنے کی گنجائش بھی کسی کے پاس ہے۔ کیوں؟ کہ اگر انکار کرے گا تو فرشتوں کی گواہیاں ہوں گی، اگر انکار کرے گا تو زمین کی گواہی ہوگی، اگر انکار کرے گا تو انسان کے اپنے اعضاء بول کر گواہی دیں گے، تو اس لیے کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر پھر بھی وہ اعراض کریں، پھر بھی اگر وہ بات نہ مانیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، سو ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا، نگران بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، آپ میرا پیغام پہنچا دیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہو گئی کہ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آگے انسان کی حالت کو اللہ بیان کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے مال و متاع مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں، صحت مل جائے، اولاد مل جائے، رزق مل جائے، بڑا خوش ہوتا ہے جی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف دے دیں تو پھر ناشکرہ بن جاتا ہے، حالانکہ ہر حال میں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی۔ فرمایا وَإِنَّا إِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم انسان کو چکھائیں اپنی طرف سے رحمت، فرح بها، تو خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے مجھے مال مل گیا، گھر مل گیا، پیسہ مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا سے کیا مراد؟ ان کے اعمال، ان کے اعمال نے
جو کام کیے ہیں ان کی وجہ سے اگر ان پر کوئی آزمائش اور تکلیف آ جائے فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ناشکرا، کفر کرتا ہے یعنی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم شکر کرو یا ناشکری کرو۔ عقلی دلیل اگلی آیت میں ارشاد فرمائی ساری کائنات پر، آسمان و زمین پر قبضہ اور اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا، اللہ ہی کے لیے ملک زمین کا، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک صرف کون ہے؟ سارے بولے نا جی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے مالک اللہ ایسے ہی خالق بھی کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے مؤنث یعنی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے مذکر یعنی بیٹے عطا فرماتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے مذکر اور مؤنث، بیٹے اور بیٹیاں سب دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے عقیم، بانجھ، ناقابل اولاد یعنی نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی، انہو علیم قدیر، بے شک وہ علم والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کس کو اولاد دینی ہے کس کو نہیں دینی، کس کو بیٹا دینا ہے کس کو بیٹی دینی ہے، کس کو دونوں دینا ہے کس کو کچھ بھی نہیں دینا، سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا کون ہے؟ لوگ درباروں پہ جا کر عورتیں کپڑے بچھا کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ جناب بابا جی اولاد دیں گے، اور لاہور میں بیری کے درخت کے نیچے دوپٹے بچھا کے بیٹھی ہیں کہ جناب اوپر سے بیر گر گیا تو بیٹا ملے گا، پتا گر گیا تو بیٹی ملے گی، اور اگر پورا درخت گر گیا تو پھر تو جناب وہ لشکر پورے پیدا ہوں گے، بچے جن جن کے عورت بیچاری تھک جائے گی۔ تو اس لیے یہ بے وقوفی ہے، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں ان کو اولاد کون دیتا ہے؟ کہتا ہے کتیاں نو بچے کون دیندا جڑی ٹردی لا کے قطاراں، جب کتیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں پوری قطار لگی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ، کتیاں نو بچے کون دیندا جڑی ٹردی لا کے قطاراں، تے مرغی نہ پیر دا دیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں۔ مرغی نے کون سے پیر کے جناب دربار پہ جا کے چلہ کاٹا ہے، یا جناب وہاں اس نے نیاز مانی ہے، یا کوئی جناب دیا جلایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو مچھلیاں نو بچے کون دیندا بچے جن جن کرن بہاراں، تالاب میں دیکھو، نہر میں دیکھو، دریا میں دیکھو، چھوٹے چھوٹے کتنے زیادہ بچے ہیں، وہ کس دربار پہ گئے ہیں؟ مچھلیوں نے کس دربار کا سلام کیا ہے تب اتنے جا کر بچے ملے؟ تو مچھلیاں نو بچے کون دیندا بچے جن جن کرن بہاراں، خاکی اے سارے تے منگدے رب تو کرے در در پکاراں، یعنی مرغی کو دیکھو، مچھلی کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، حتیٰ کہ کتیا کو دیکھو، یہ سب اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ان کو اولاد دے رہا ہے، اور تو انسان ہو کر کبھی کس کے آگے ہاتھ، کبھی کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اولاد مانگتا ہے۔ اولاد اور رزق اور ہر چیز دینے والا صرف کون ہے؟ لہذا پکار صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔